پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت جہاں کہیں بھی بنے، دنیا کے کسی ملک میں بنے، تو حکومت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کے ووٹوں سے حکومت بنی ہے، جن پہ حکومت کر رہی ہے، ان کے لیے سہولت پیدا کرے، ان کے مسائل کم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر مسائل کم نہیں ہو سکتے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسائل کم کرنے کی کوشش کرے، اور فوکس اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں عام بندے کا فوکس ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پر دست و گریباں ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں دست و گریباں؟ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ، اور جو سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ۔ اور اگر مختلف حصوں میں بٹ جائے کہ وفاق میں کسی کی حکومت ہے، پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے، سندھ میں کسی اور کی حکومت ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو لوگوں کے مسائل سے زیادہ دلچسپی اس بات پر ہوتی ہے کہ آج کے دن میں نے پوائنٹ سکور کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تمام کا تمام زور جو ہوتا ہے، تمام کی تمام انرجی جو ہوتی ہے، توانائی جو ہوتی ہے، اس بات پہ خرچ کر دی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی بیان بازی میں اگلے کو مات دے دیا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا، ٹریجڈی جو ہے مسئلے کا جو بڑا ایک حصہ ہے وہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی وہاں پہ جنریٹ کر جاتا ہے جہاں پر دونوں سیاسی جماعتیں یا دونوں سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ اب جس کی پسند کی سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی وہ کوئی بات کرے گی تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب ان کو مات ہو گئی۔ دوسری سیاسی جماعت کی جس جگہ پہ حکومت ہوتی ہے وہ کوئی بات کرے گی تو اس جماعت کو پسند کرنے والے خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس پہ فوکس کس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک سیاستدان، حکمران ایک ہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ 24 کے 24 گھنٹے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب وہ ایک دوسرے پر تیر اندازی نہیں کر رہے ہوتے، نیزے پھینک رہے ہوتے ہیں، سیاسی بیان بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی، لوگوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہو گیا کہ لوگوں کو بھی اس میں دلچسپی رہتی ہے۔ اگر وہ لوگوں کی دلچسپی نہ ہو تو حکمران گریجولی آہستہ آہستہ اس طرح کی بیان بازیوں سے باز آنا شروع ہو جائیں اور پھر لوگوں کے مسائل کی بات کریں۔ کوئی ایک سیاستدان ہوتا ہے، کوئی ایک حکمران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو پسند کرنے والے بھی اس بات پہ آئے تھے، ہاں جناب یہ صاحب ہیں تو سب کچھ ہے، یہ صاحب نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ہم اس طرح کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، اور الجھتے ضرور ہیں، اس کو الجھنا کہتے ہیں، سلجھاؤ نہیں ہے اس میں، لیکن الجھنے کو ہم پسند کرتے ہیں۔ پسند کا کیا کرتے ہیں؟ جو سپورٹر ہوتے ہیں، جو پسند رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں دلچسپی ان کی بڑھ جاتی ہے اس میں کہ ہاں آج ہمارے لیڈر نے ایک ایسی بات کر دی دوسرے کے بارے میں، کمال کر دیا، اڑا کر رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو اپنے مسائل سے زیادہ کیا اس بات کی دلچسپی ہے کہ آج ان کے لیڈر نے، ان کے حکمران نے کون سا سٹیٹمنٹ دیا اور دوسرے کے خلاف دیا ہے۔ ان کے بارے میں نہیں دیا، بس یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے مسائل میں ہی حل کروں گا۔ پتہ نہیں کب حل کریں گے، آپ کو اس سے فرصت ملے گی تو آپ مسائل حل کریں گے۔ کسی ایک حکمران کو دیکھ لیا جائے، کسی ایک سیاستدان کو دیکھ لیا جائے تو لوگوں کے مسائل کو بہت کم وہ لے کے آتے ہیں، زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں تو بس یہ سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور پھر میڈیا بھی اسی طریقے سے بات کرتا ہے کہ آج اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی کہ ہم عادی ہو گئے اس کے۔ اگر یہ حکمران، اگر یہ سیاستدان اور یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے سیاسی بیانات دینا بند کر دے تو لوگوں کا غالباً انٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ یار ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے بارے میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میں اگر رہوں گا تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا اگر میں آ جاؤں گا تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگ بس اسی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل یہ حل کرے گا۔ مسائل کے اوپر گفتگو، مسائل کے اوپر بات کون کر رہا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھنے میں آیا، وہ ایک دوسرے کے خلاف بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کس پہ بات کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ لوگوں کا بھی انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے کے حل کی بات ہو رہی ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
ہمیں سہولتیں دینے کی بات ہو رہی ہے، پھر لوگ اس ریس میں آ جاتے ہیں، پھر لوگوں کی ڈیمانڈ بھی آ جاتی ہے کہ فلانی چیز ہوئی ہے، فلانی چیز نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ ڈیمانڈ بھی لوگوں کی طرف سے آئی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو پسند ہوتی ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے الجھی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پسند کا ایک میچ ہے، پسند کا ون ڈے ہے، پسند کی T20 ہو رہی ہے کہ پسند آپ کی بہتر ہے یا میری بہتر ہے۔ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اس بات پہ لانا پڑے گا کہ یہ آپ کے لوگوں کے مسائل کی بات زیادہ کریں، اپنے اختلافات کی بات کم کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ میرے ساتھ ہیں جواد فیضی صاحب، جو میری طرح پرانے وقتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے، مطلب پرانے وقتوں میں کافی عرصہ ہو گیا، ہم اخبارات میں بھی کام کرتے رہے، پھر بعد میں ٹی وی میں آ گئے، اینکر پرسن بن گئے۔ تو جواد فیضی صاحب پی ٹی وی میں آج کل شو کرتے ہیں۔ تو جواد فیضی صاحب یہ بتائیں کہ ہماری جو عادت ہے، چاہے وہ سیاستدانوں کی ہو، چاہے کی ہو، چاہے لوگوں کی ہے، اس کی عادت جو ہمیں پڑ گئی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب عادت نہیں بن گئی کہ مسائل کی بات کم ہو اور مخالفت اور حق میں سیاسی بیانات چل رہے ہو۔ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں خاجی، اصل میں آپ نے میڈیا کی بھی بات کی، اہل سیاست کی بھی بات کی، ممبروں محراب والے بھی ایسے ہی ہیں، بیوروکریسی بھی ایسی چل رہی ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں، یہ نہیں کوئی سوچتا کہ آج وہ مزدور کو بھی دیکھ لیں، بیچارہ بیٹھا رہتا ہے اور کوئی دیہڑی بھی نہیں مل رہی، لیکن وہ بھی اینڈرائیڈ لے کے کیا یہی رہا جو آپ نے فرمایا ابھی اپنے طویل خطبہ کے اندر کہ نہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ تس کے رکھا ہے تو تن کے رکھا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، اور نہ کوئی راستہ دکھانے کو تیار ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، نہ کوئی اصلاح کی بات ہے، نہ لوگوں کے مسائل کے حل کی بات ہے۔ بس یہی ہے کہ اس نے یوں کہہ دیا تو کمال کیا۔ وہ اصل میں ہم اب نا سلطان رہی، مصطفیٰ قریشی، سدھیر، وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں سیاست کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے، آج ہی میں ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا سیرت النبی کے پروگرام کی، تو علماء سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ اب تو علماء نے بھی ایسا چسکا دینا شروع کر دیا کہ وہ کہتے ہیں یار نرگس چھڈو، نور جہاں دے گانے چھڈو، رسیبو لال دے مولوی دی تقریر سن لو، تس کے رکھدا ہے تے دب کے رکھدا ہے۔ لہٰذا ہمارا مزاج مجموعی طور پہ بگڑ چکا ہے، ہمارے انداز بگڑ چکے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اس میں ہمارے اکابرین کی، اور رہی صحیح کسر پھر خان صاحب ہمارے میڈیا نے بھی نکال دی۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں لائیو پروگرام کر کے 10 سے 11 اور ساڑھے، آپ کو پتہ ہی، آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لاتے رہتے ہیں، لا چکے ہیں کہ یہاں سے مجھے پی ٹی وی سے وہاں پہنچتے راستے میں چلے رک گیا 2 منٹ کے لیے، پروڈیوسر سے میٹنگ کر لی تو میں 35 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں 11:40 پہ پہنچا ہوں تو آگے سے ڈرامہ لگا ہوا تھا کوئی، اور میرے گھر میں ساس محترمہ بھی بیٹھی تھیں اور وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اور میری بیوی کو یہ پتہ ہے کہ لائیو تھا، اور پھر بھی مجھے جاتی کہتی ہے کتھوں آ رہے ہو۔ لہٰذا وہ میڈیا نے بھی ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں پونے گھنٹے کی تو آیا ہونا ہے۔ لہٰذا اصل مسئلہ یہی ہے کہ سب کے سب طبقات، تمام کے تمام جو شعبہ ہائے زندگی ہیں، ان کے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے خان صاحب کہ وہ آپ بڑے خان صاحب ہیں، وہ جو چھوٹے خان صاحب نہیں آج کل جلسے کر رہے، تقریریں کر رہے ہیں، نہیں، سلام چھوٹے بڑے میں نہیں، چھوٹے بڑے میں نہیں یار، نہیں چھوٹے ان کو بڑے رہنے دو۔ آپ جواد فیضی صاحب خام میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، اور یہ مسئلہ بڑا کھڑا ہو جائے گا کہ جی بڑے خان صاحب، میں تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنوں کے نام خان کے ساتھ لگتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے، اس کا نام ہے عمران خان، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام عمران ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وقتی طور پر، جزوی طور پر اپنا نام بدل لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ستار خان صاحب جی وہ خان اعظم ہے، پچھلے دنوں سائفر آڈیو نہیں دیکھی، خان بھی ہے اور اعظم بھی ہے ساتھ، وہ بھی خان ہی ہے، چلیں ٹھیک ہے اپنا خان اعظم ہے۔ چلیں اچھا، جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہما بقائی نے ہمیں جوائن کیا، تو ہما بقائی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ستار صاحب آ رہی۔ اچھا، میں جواد فیضی کے ساتھ جب بات کر رہا تھا تو میں نے انٹرو بھی یہ دیا تھا کہ ہمارے سیاستدان، حکمران، وہ زیادہ تر ایک دوسرے کے خلاف جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں، سارے کا سارا فوکس اسی پر ہوتا ہے،
لوگوں کے مسائل کی بات بہت کم ہوتی ہے. راہ چلتے ہوئے کہہ دینا کہ جی میں اگر رہوں گا یا میں آ جاؤں گا تو لوگوں کے مسائل تو میں ہی حل کروں گا. لوگوں کا مسئلہ بھی یہ بن گیا ہے, لوگوں کا پرابلم بھی یہ بن گیا ہے, شاید وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, عادی ہو چکے ہیں کہ وہ بھی حکمرانوں سے یا سیاستدانوں سے یہی بات سننا چاہتے ہیں کہ مخالف کے بارے میں آپ نے کیا سیاسی بیان دیا ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو 24 کے 24 گھنٹے جو سیاست ہوتی ہے اس پہ ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب اتنے دل جمعی کے ساتھ, اتنی دلچسپی کے ساتھ اگر وہ لوگوں کے مسائل کی طرف اپنا رخ کر لیں, اور الیکشن کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں آ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج مقابلہ ہوگا اور ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات دے دیں, لیکن جب آپ الیکشن کا موسم بھی نہ ہو اور پھر آپ اس طرح کے 5 سال اگر کہتے ہیں مدت ہوتی ہے الیکشن کی, تو 5 سال میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات, اور لوگ بھی ان بیانات میں الجھے ہوئے ہیں, لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, ہم اعصاب کی کسی خاص جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں, نفسیاتی بیماری ہمارے پہ آ چکی ہے کہ ہمیں اپنا ہی ہوش نہیں رہا, ہمیں اپنا ہی خیال نہیں رہا, اور یہ سیاسی مخالفت میں جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس میں ہمارا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. یہ تو 6 to 11 کا انتہائی چھوٹا اربن فینومینا ہے, اور اگر اس کو آپ تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کہ جو ہمارے ٹویٹرز ہیں یا جو تھوڑا سا اولڈر لاٹ ہے وہ فیس بک ہے. تو یہ تو ریفلیکٹ نہیں کرتا جو پاکستان کی حقیقت ہے. پاکستان کی حقیقت ریفلیکٹ کرتی ہے شاید وہ جلسے جو عمران خان باوجود اس تمام تر کاؤنٹر نیریٹو کے کر پاتے ہیں. پاکستان کی حقیقت ریفلیکٹ کرتی ہے اس وقت کراچی کی سڑک جہاں ہر دوسرا آدمی لٹ رہا ہے, اور کراچی کی اور پاکستان کی حقیقت ریفلیکٹ کرتی ہے وہ انٹرسٹنگ ڈالر کی قلع بازیاں جو کسی اکنامک انڈیکیٹر سے بیکڈ نہیں ہیں. ڈالر کیوں اتنا اوپر گیا اور داڑ صاحب کی تشریف لانے سے کیوں نیچے آ گیا, اور کون سی اکنامک اسٹرکچرل سپورٹ ہے اس قسم کی چیز کے لیے. مطلب یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان کے لیے اہم ہیں. داڑ صاحب تشریف لائے, ڈالر نیچے آ گیا, بہت عمدہ بات ہے, لیکن جب داڑ صاحب نہیں تھے اور یہی حکومت تھی اور یہی مفتہ تھے اور یہی چیزیں تھیں تو ڈالر کیوں اتنا اوپر گیا تھا؟ اور کیا یہ مینیپولیشن پارٹی کے اندر کی مخاصمت کا حصہ ہے؟ اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ جو بھی جماعت آ جائے ستار صاحب, وہ نہ تو قوم کے لیے کچھ کر پاتی ہے, نہ ملک کے لیے کچھ کر پاتی ہے, کیونکہ وہ تو کرسی بچاؤ تحریک میں مصروف ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے بھی 3 سال جو تھوڑا بہت کام وہ کر پائے گزرا, لیکن پھر وہ کرسی بچاؤ تحریک پہ تھے. جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے یہ پھر کرسی بچاؤ تحریک پر ہے. پھر ہمارے پاس ایک اس وقت بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. دیکھیے 22 کروڑ کی عوام ہے اور 17 کروڑ کی ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی کر رہی ہے. لیکن ہما بقائی صاحبہ ایک بات بتائیں, آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ جی وہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں وہ اس کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ ووٹ پڑتا ہے تو پھر لوگ پھر لے دے کے انہی میں سے کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب ان کا وقت تو اس پہ گزرا, کرسی بچاؤ تحریک پہ گزرا, لوگ بھی ان کی طرف مدعو ہو جاتے ہیں, یا الف کی طرف مدعو ہو جائیں گے یا بے کی طرف مدعو ہو جائیں گے. یعنی کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے, یہ لوگوں کی چوائس ہی وہ ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جمہوری جو سنجیدہ تاریخ ہے اس میں ایک بدلاؤ یہ آیا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا اور ایسا لگا کہ 2 جماعتیں جو ہیں وہ آئی اسکریچ یور بیک اینڈ یو اسکریچ مائی بیک والے چیز میں پھنسی ہوئی ہیں, تو کسی کی مدد سے یا اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے تھرڈ پولیٹیکل فورس کو ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں داخل کرا گیا. میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ لوگ عمران خان کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب بہت عمدہ ہیں, وہ اس لیے عمران خان صاحب کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈس ایلیوژنمنٹ ہے دو بڑی ایگزسٹنگ جماعتوں سے. اور اگر عمران خان صاحب کو اپنا وقت پورا کر دیا جانا چاہتا
اور یہ ایکو سسٹم کے تحت یہ چینج نہ لاتے جہاں یہ صرف اپنی آوازیں سن رہے تھے, تو پھر عمران خان would have also died a political death. ہم جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو آرگینک طور پہ چلنے ہی نہیں دیتے, تو ہمارے یہاں ڈیموکریٹک چھانٹی نہیں ہوتی. تو ہما بقائی صاحبہ آپ جو کہہ رہی ہیں اس بات پہ یہ بات ہے کہ اگر کسی کا جانا ٹھہر جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تو اس کا آنا بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, تو کیا اسٹیبلشمنٹ ہی یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے کہ جب وہ چاہتی ہے کسی کو لایا جائے تو ان کے پاس تو ساری وہ ریسیپی ہوتی ہے, سارے مسالہ جات ہوتے ہیں جس کے تحت کوئی آ جاتا ہے, اور جب وہ آ جاتا ہے تو اس نے تو اپنا بھی کچھ سوچنا ہوتا ہے. جی یہ آپ فرما رہے ہیں, میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جو ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن ہے پاکستان کی وہ آرگینک نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جمہوریت جو ہے لولی لنگڑی جو بھی وہ اب ریاست کو چلا نہیں پا رہی ہے, اور جمہوریت کا پھر سوال اٹھ رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کولیپس ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں گورننس کے انسٹیٹیوشنز کولیپس ہو رہے ہیں. اور میں آپ سے کہوں یہ شام کی بحث کیا ہے, یہ اس بحث سے ملک چلے گا؟ آپ ایک چینل کھول لیں آپ کی سوچ ایک طرف ہو جائے گی, آپ دوسرا چینل کھول لیں آپ کی سوچ دوسری طرف ہو جائے گی. کیا اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا؟ کیا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس نمبرز میں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اور اب ہمارے پاس کام کرنے والے نہیں بچے ہیں؟ پہلے تعلیم تباہ تھی کیونکہ آپ 2% دیتے تھے تعلیم کو, اب جو تعلیم میں خود انویسٹ کر کے بچوں کو مڈل کلاس پڑھاتی تھی ان کی وہ بچے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا اس حوالے سے آپ کوئی بات, کوئی فہم, کوئی سوچ آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں وہ بچے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو لولی لنگڑی جس طرح کی جمہوریت ہے اس میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت آتی ہے, کوئی نہ کوئی سیاستدان آتا ہے, چاہے تھوڑے عرصے کے لیے آئے, چاہے اس کو اس طرح سے کام نہ کرنے دیا جاتا ہو جیسے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ آل دا ٹائم پاورفل. حکومت کسی کی بھی ہو تو سمجھتے ہیں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے. تو کیا وہ تھوڑے عرصے کے لیے جب سیاستدان آتا ہے, جب حکومت میں وہ ہوتا ہے, سیاسی جماعت ہوتی ہے, تو کیا وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی نہیں ذمہ ڈلیوری ہو رہی ہے؟ ستار صاحب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے جو انسٹیٹیوشنل کولیپس ہے, جو یہ کنٹری آن دی ورج آف انکلوژن ہے, ہمارے پاس اس کے ایڈریسل میکینزمز ہیں؟ ہم تو سڑک کو فیس نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں ڈال سکتے, ہم انڈسٹری نہیں کھڑی کر سکتے, ہم تعلیم نہیں دے سکتے. آپ مجھ سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں, آپ میرے اس سے زیادہ بہتر طور سمجھتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت اس نہج پہ پہنچ گئی ہے پاکستان کی پولیٹیکل پولرائزیشن کہ اب ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں پکڑے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان از آن اے سلپری سلوپ جہاں سے اس کو واپس اوپر آنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اچھا ہما بقائی صاحب, ایک سوال جو ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, ایک سوال تھا, وہ اب آپ اس کا جواب دے دیں کہ ہمارے زمانے میں سوال اٹھتا تھا کہ ویدر اسٹیٹ ول گو فرسٹ اور دی سوسائٹی ول گو فرسٹ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی جا چکی ہے یا اسٹیٹ بھی جا چکی ہے, یا دونوں جانے والی ہیں؟ کیا کہو گے آپ؟ ہمارا سوشل کانٹریکٹ اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشنز جو ہیں اس کی وہ اس وقت انتہا سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. جو ہمارا سٹیزن تو سٹیزن ہی نہیں رہا نا, سٹیزن کے تو رائٹس ہوتے ہیں, ہمارا تو سٹیزن سبجیکٹ بن گیا ہے, اور اس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں, اس کو کھانے کو نہ دیں, اس کو تعلیم نہ دیں, اس کو صحت نہ دیں, اس کو مرنے کے لیے پانی میں چھوڑ دیں, سٹیزن تو کوئی سوال نہیں کر سکتا. جو برٹش تھے وہ بھی کچھ آپٹکس کے لیے کر لیتے تھے, ہمارے حکمراں تو آپٹکس کے لیے بھی نہیں کچھ کرتے, باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور پھر ان باتوں کے حوالے سے میں اور آپ بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں. لیکن چلیں جی, میں اور آپ بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں, ہمیں ایک گمان ہوتا ہے ہم ٹی وی والوں کو, ٹی وی پہ آنے والوں کو, کہ اچھی باتیں کرنا. ہو سکتا ہے ہم بھی اچھی بات نہ کر سکتے ہوں, کیونکہ اثر جو ہوتا ہے, امپیکٹ کسی چیز کا ہو, چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو, وہ جتنے سیگمنٹ سوسائٹی کے ہوتے ہیں اس پہ ایکولی اپلیکیبل ہو جاتے ہیں.
اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر آج کے دور کا بہتر نہیں رہا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی آج کے دور کا بہتر نہیں رہا. تو اسی طرح سے بات ہوتی ہے. جواد فیضی صاحب، آپ تو اس چیزوں کو عمومی طور پر، عملی طور پر آپ اس میں سے گزر کے نکلے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چاشنی ہوتی ہے، کوئی ایک امید ہوتی ہے، کوئی ایک کرن سی ہوتی ہے جس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ امید کی کرن آ گئی، امید کی کرن اٹھ گئی، آخری امید کی کرن ہے. ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کے سیاستدان ہو گئے ہیں اور جس طرح کے سپورٹر ہیں ان کے، تو کیا بہتری کی طرف کوئی ایک قدم اٹھانے کی گنجائش رہی ہے، یا ابھی بہت سارے اور مسائل ہیں پھر جا کے کوئی پیش قدمی ہوگی؟ کیا کہو گے؟ دیکھیں جی، بہتری کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور تو ہے میری کرن اس کے پیچھے چلتے بھی رہنا چاہیے. بے شک کر کے ہی چلیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک بات ہما بقائی صاحبہ شاید لائن پہ نہیں ہے، وہ یہ تو کہہ گئی کہ جی 17 کروڑ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خان صاحب. میں تو یہ پوچھوں گا کہ 4.25 سال میں خان صاحب نے کون سی ایسی دودھ کی نہریں بہائی ہیں؟ وہ تو کہا کرتے تھے لوگ لائنز بنا کے پاکستان کے ویزے حاصل کریں گے. اب یہ بتا رہی ہیں کہ سارے نوجوان تو باہر جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بار بار بتایا کہ مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. اب جس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بندے تو بھائی جی گردے بیچ کے بھی جانے کو تیار ہو جائے گا خان صاحب کی تقریریں سن کے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کیا ایسا؟ اگر وہ یہ فرما رہی تھیں کہ عمران خان کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن جو ملک کے ساتھ ہوا اس میں عمران خان ہوپ بنے، بھائی وہ موم بتی جلا کے دیکھ لی ہم نے، وہ تو مزار کا دیوا ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4.25 سال میں میں کسی طرف نہیں جاتا، میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا خان صاحب. میں یہ ضرور کہوں گا کتنی نوکریاں دیں، کروڑ نوکریاں دوں گا. اور پائن کتنے گئیاں؟ 50 لاکھ گھر دوں گا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو وقت نہیں دیا گیا، اور پھر آپ نے بھی سوال کیے اور میری آنکھ بھی لگی اتنی دیر میں، کافی لمبی بات آپ نے کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ کے پی کے بھی تو متاثر ہوا سیلاب سے. ستار خان صاحب، میں خود جہاں میں جنوبی پنجاب اور سکھر اور سندھ کے اضلاع میں گیا، گہرے پانیوں میں جو بیچارے ڈوبے ہوئے تھے، میں اسی طرح کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک میں گیا. خان صاحب کا 2 دفعہ وہاں آمد ہوا ہے، نزول ہوا، حضور کی زیارت ہوئی، باتیں کر کے وہ آ گئے. اور وہاں پہ تو جا کے وزیر اعظم نے 100 گھروں کا منصوبہ بنایا، جو میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، کر کے بھی آیا ہوں، اور وہ آج آپ دیکھ بھی سکیں گے 10 بجے کے پروگرام میں، مختصری صحیح. لیکن ایشو یہ ہے کہ یار وہ باتیں، خیالات اور اظہار 1 گھنٹہ 50 منٹ آپ تقریر کرتے ہیں، تب نہیں پتا قوم کے بچوں نے پڑھنا ہے، کسی ماں نے جا کے ہنڈیا بھی پکانی ہے، بھوکے بچوں کو دینی ہے، یا سارے برگر ہی کھاتے ہیں. لہٰذا ایشو یہ ہے تقریریں جتنی مرضی لمبی کروا لو، عملاً کیا کیا؟ یہاں انگوٹھی کی بات کرنے پہ رضوان رضی کو اندر کر دو، فلانے کو پکڑ لو، یہ ہم نے دیکھا. اور وہ جو نان ایشوز پہ تو بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہوئیں، چور 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 کہہ کے ہمارے کان بھی پک گئے. لیکن ایشو کیا نکلا؟ انہی عدالتوں سے آپ جو ہے وہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ پہن معافی مانگ لو، اب اچھی بات ہے ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، لیکن کسی اور کو اگر معافی مل جائے یا باعزت بری ہو جائے تو اس پہ آپ عدالتوں پہ چڑھ دوڑیں گے. آپ خواتین کے حوالے سے جو مرضی گفتگو کر لیں. یہ جو مزاج کی خرابی 4.25 سال میں نہیں بلکہ میں کہوں گا 22 سال میں ہوئی. مگر جب اقتدار میں ہوتا ہے کوئی انسان، سر وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان رہے ہیں، اور وہ سائفر سے لے کے سفارتکاری سے لے کے ڈپلومیٹک اصول سے لے کے وہ اس ملک کے اداروں سے لے کے اس ملک کے ان اداروں کے حوالے سے، یہ کوئی بنتا ہے کہ چوک چراہے میں آپ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کی باتیں کریں؟ یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ عدلیہ کو لتاڑ دیں چوک چراہے میں؟ یہ کوئی بنتا ہے کہ چھٹا کا نہیں بینکاک کے شعلے چلا دیتے ہیں آپ، اور چین غراری فٹ نہیں ہو رہی اور گوٹی فٹ نہیں ہو رہی؟ یہ گفتگو ہے؟ یہ مجھے بتائیں، مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے؟ آج ہر طرف برقی کمکمے ہیں، آج ہر طرف لالٹینیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے، آج اگربتیاں جلا رہے ہیں ہم، اور ماڈل بنا کے کعبہ کا اس پہ عام ڈسکو ڈانسر متھن چکرورتی کی طرح چلا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. یہ اس قوم کا مزاج ہے؟ پہلے عمران خان دے جلسے چ نچنے نو دل کردا، پھر میرے مولا بلا لو مدینے مجھے. یار یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کیا کسی لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے؟ اور پھر آپ نے ایک اور بات کہی، کیا تمام تر جماعتیں
اس میں تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, جماعت اسلامی ہو یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں, کیا ان کے مینیفیسٹو نہیں ہیں؟ کیا ان کے منشور نہیں ہیں؟ یار بیٹھ جائیں. وہ مجھے یاد ہے آپ بھی جب ہم وہ نیوز کی پر چھتی پہ بھی بیٹھا کرتے تھے, میں جنگ میں ہوتا تھا اور برادرم سہیل بڑائچ اور آپ سارے ہم اکٹھے تھے, اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح میں نے منشور صاحب نے رکھ کے تقابلی جائزہ دیا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اگر میں صحافی ہو کے ایک جماعت کے منشور سے وعدے نکال سکتا ہوں, اس پہ یہ کر سکتا ہوں تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, اول تو آج کل ریسرچر ہر جگہ پہ ہیں لیکن صرف سرچ کر رہے ہیں, ریسرچ تو آج کل کرتا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کا اس میں بڑا نام ہے خان صاحب. مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میں بینگ اے جرنلسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ فلاں جماعت نے یہ وعدہ کیا, اگر اس نے صحت کے حوالے سے کیا, تعلیم کے حوالے سے کیا, دفاع کے حوالے سے کیا, سیاحت کے حوالے سے کیا, کھیلوں کے گراؤنڈز کے حوالے سے کیا, اس میں کتنا پورا ہوا کتنا نہیں ہوا. کیا جماعتوں کے جو تھنک ٹینکس ہیں جو منشور بناتے ہیں کان میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹچ اسلامی ٹچ, اور ابرار الحق نے شکر ہے نیا گانا نہیں نکال دیا ٹچ اسلامک ٹچ, لہٰذا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہتے ہیں, آپ ان کے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن جو ہے وہ 2nd ڈاؤن اور 3rd ڈاؤن وٹ ایور ڈاؤن ہی ڈاؤن ہوئے ہم تو خیر, لیکن بات یہ ہے کہ آپ وہ سارے اعلیٰ دماغ بھی جماعتوں میں بیٹھے ہوں اور آپ اپنے منشور پہ عمل درآمد کی بھی تو کوئی بات کریں. پناہ گاہیں جا کے فری کھا لو, بس یہ اس ملک کو قوم کا ہے. مغرب میں یہ ہوتا ہے صرف آپ نے ٹیکس نیٹ کا کیا کیا, آپ نے لوگوں کو سہولیات دینے کا کیا کیا, اور مجھے یقین ہے بلکہ امید ہے آپ مجھے خود بتا دیں کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں آپ کے بھی کوئی رشتہ دار پڑھ چکے ہوں گے یونیورسٹی سے. میں بھی یہاں دوست یار ڈھونڈ رہا ہوں, قیوم صدیقی سے پوچھ رہا تھا کہ یار تیرا کوئی رشتہ دار وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے وہاں سے ڈگری لے چکا کہ نہیں لے چکا. آپ کبھی مجھے کٹے پہ لگاتے ہیں, کبھی مجھے انڈے پہ لگاتے ہیں, کبھی مجھے کہیں پہ لگاتے ہیں, بلکہ دیوار سے ہی لگا دیتے ہیں بحیثیت مجموعی. اچھا جواد فیض صاحب, ایک اور شخصیت پاکستان آ چکی ہوئی ہے, لیکن وہ مذہبی جو ہمارا عید میلاد النبی ہے اس حوالے سے مصروف ہیں. آپ ان کو غالباً مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. طاہر القادری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب آئے ہیں, اس مرتبہ ایسا لگا کہ شاید وہ صرف اپنے مذہبی رسومات جو ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہر شخص منا رہا ہوتا ہے, ہر گلی اور کوچے میں منا رہے ہوتے ہیں. ہم بھی ایک بچپن میں ہمارے زمانے میں بھی ہم منایا کرتے تھے عید میلاد النبی, تو وہ اب آئے ہیں تو اس ہوتی تھی 12 وفات ہوتی تھی. تو اب بتائیے گا کہ میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ایسا ہے کہ طاہر القادری جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ چلو 1 مہینہ 1.5-2 مہینے ہیں تو کسی جگہ چلے جاتے ہیں, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اب طاہر القادری ملک کے اندر آ جاتے ہیں, لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے گرمیوں کی سمر ہالیڈیز منانے کے بعد وہ پھر دوبارہ کوچ کر جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ پاکستان میں رہتے ہیں, 2-3 مرتبہ تو یہ ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی سیاسی ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسا فضا بنا دیتے ہیں, ایسا سما بنا دیتے ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ بس حکومت چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی مہمان ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس مرتبہ جو آئے ہیں طاہر القادری صاحب, کیا وہ اپنا صرف وہ مذہبی رسومات پہ جو 12 وفات ہے عید میلاد النبی ہے اسی میں مشغول رہیں گے, یا پھر واقعی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے اپنے یہاں پہ ٹھہرنے کی, رکنے کی؟ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے ایک کالم بھی لکھا اور میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ حضرت طاہر القادری مرحوم, وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جہاں بہت ساری بشارتیں انہوں نے عطا فرمائی تھیں اپنے ماننے والوں کو, اس میں ان کی ایک بشارت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ طاہر القادری 63 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے اور وفات پا جائیں گے اور پردہ فرما جائیں گے. اب جب 63 سال کے وہ ہو بھی گئے اور پھر بھی فوت نہیں ہوئے, پھر بھی آ جاتے ہیں, لہٰذا میرا استدلال یہ تھا, میری دلیل یہ تھی کہ میں نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہ مکمل یقین رکھتا ہوں, لہٰذا ان کی بات کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نعوذ باللہ حضور پاک کی کوئی بشارت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. لہٰذا میرے والوں تک طاہر القادری صاحب گئے نے مار,
اور وہ 63 سال کی عمر کے بعد اب وہ پھر نہیں، یہ 63 سال کا جو ہے نا، یہ جواد فیض صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 63 سال کی جو بات تھی ہمارے یہاں پہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تھے ایک وقت میں، انہوں نے 2014 کا دھرنا دیا تھا تو 35 پنکچر کی بات کی تھی. 35 پنکچر کا ایک باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں لانچنگ پیڈ ہوتا ہے تحریک چلانے کے لیے، لیکن وہ کافی عرصے تک وہ انہوں نے نقل کیا تھا صحافیوں کے حضور نجم سیٹھی کو کوٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی پھر بہت عرصے بعد عمران خان صاحب نے کہا، وہ تو میرا سیاسی بیان تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو بشارت ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے کوئی موڈیفائی کر دیا ہو کہ یہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. نہیں، دوبارہ انہوں نے پھر بتایا نہیں کہ حضور اکرم پھر دوبارہ آئے تھے نعوذ باللہ، اور انہوں نے پھر آ کے مجھے جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا ٹی آئی اے کی ٹکٹ بھی لی اور ہوٹل میں نے ٹھہرایا، اور اس طرح کی چیز تو دوبارہ انہوں نے کہی نہیں نا. اور انگلش میں شاید کہی ہو، پاکستانیوں کو سمجھ نہ آئی ہو، وہاں کہہ دی ہو. جس طرح ان کی بہت ساری ویڈیوز ایسی موجود ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون آپ کے بھائی نے بنوایا، اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جن کے فتاوی جات کی جو کتاب ہے اس کی جو رونمائی ہوتی ہے، منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ نیو جرسی میں ہوئی، اور اس کے جوئے ہیولڈ یا شاید نام ایسا ہی تھا، وہ کر رہے ہیں جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اور ان کے فتاوی جات کی وہ پری فیس وہ لکھ رہے ہیں. چلیں جواد بھائی صاحب اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ ایک بات کہ کیا ان کا کوئی ارادہ بن رہا ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ شاید ان کا کوئی ارادہ بنے، اور اس مرتبہ اگر ان کا ارادہ اس طرح کا بن جائے کہ اگر وہ ایک طرف وہ جماعت جس کی وفاق میں حکومت ہے اس کو بھی کچھ کہہ دیں، اور دوسری طرف وہ جماعت جس کی پنجاب میں بھی حکومت ہے اور کے پی کے میں بھی حکومت ہے تو اس کو بھی کچھ کہہ دیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ کہہ دیں، اس کا کوئی امکان ہے کہ وہ دونوں کو ایک ساتھ ہی کچھ کہہ دیں، یا ایسا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، ویسے جو ان کی خصوصیات ہیں اس کو تناظر میں بیٹ رپورٹر کے طور پہ بھی پردیس میں بھگتنے کے بعد بھی طاہر القادری کو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا اب وفاق کی جو حکومت ہے نا اس طرف اتنا رجحان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے جو تیر ہے، جو ان کی بندوق ہے، اس کے نشانے پہ تو عمران خان صاحب ہونے چاہیے. وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ایک وقت میں تو یہ کٹھے ہی یہاں سے مارچ کیا تھا 2014 کو جو دھرنا دیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب نہ ہوتے تو جس طرح کا زور جو ہے اس دھرنے کے حوالے سے دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، بالکل نہیں تھا. نہیں جتنا بھی زور تھا، اب وہ والا زور نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہو. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، وہ قادری صاحب ریڑھ کی ہڈی تھے. ہاں، وہی تو میں نے کہا کہ قادری صاحب ریڑھ کی ہڈی تھے، پھر وہ بعد میں کزن بھی ہو گئے، سیاسی طور پہ کزن بھی بن گئے. حالانکہ قادری صاحب کو اپنا ریڑھ کی ہڈی اور اس سے نیچے کے کئی مسائل ہیں، لہٰذا وہ پھر بھی ریڑھ کی ہڈی تھے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ دونوں کزن تھے، ایک ساتھ نکلے تھے، آزادی مارچ اور انقلاب مارچ ایک ساتھ کیا تھا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ انقلابی مارچ یا آزادی مارچ کیا گیا تھا اب وہ طاہر القادری اسی کے اوپر آ جائیں؟ تو بڑی عجیب سی سچویشن نہیں بن جائے گی یہ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ دیکھیں اب عمران خان صاحب ان سے 2 قدم آگے ہیں بھائی جان. اس وقت خان صاحب ابھی اتنے روحانیت پسند نہیں ہوئے تھے. خان صاحب کے جلسے میں آپ بھی دور سے دیکھتے رہے، نچنے نو دل کردا اور ٹھمکے شمکے سارا کچھ ہوا. تب انہیں روحانیت پسندی قادری صاحب کی پسند تھی. اب وہ خود مفتی اعظم ہے اس وقت، اب وہ خود حلف لیتے ہیں، وہ بے شک بازو ٹیڑے میڑے کر کے لے، لہٰذا اب انہیں قادری صاحب کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، قادری صاحب کی ضرورت نہیں ہے. قادری صاحب اگر چیلنج کر دیں جیسے ان کی عادت ہے کہ وہ آ کے جو جا رہا ہوں کہ وہ خان صاحب کو چیلنج کر دیں گے، اس لیے کہ وہ خان صاحب کو اس طرح چیلنج کریں گے کہ اتنا عرصہ وہ وسیم اکرم پلس کی حکومت رہی جو خود پونسا میں نہیں پہنچ سکا سیلاب کے ماروں کو دیکھنے کے لیے، ان کی حکومت رہی تو ماڈل ٹاؤن کا کیا بنا. پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز لائی صاحب آپ تو درینہ مراسم مجھ سے بھی رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی مخاصمت میں آپ ہمارے ہی پلیٹ فارم پہ سمجھے جاتے ہیں، تو اب آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا. وہ اس نقطے پہ کھیلیں گے تو ان
ان کی وہ جو بندوقیں ہیں یا ان کی تلواریں ہیں اس کا رخ تو پھر وفاقی چلے حکومت جواد بنتی فیض نہیں صاحب ہے، وہ تو ہمارا پھر آپ بھی پی ٹی شو آئی کی کرتے حکومت ہو، بنتی ہے۔ وہ آپ بھی شو کرتے ہو، ہم بھی شو کرتے ہیں، تو ایک شو کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ اگر سیاستدان یا سیاسی جماعتیں کوئی ایک تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں کہ بجائے اس کے کہ آپس میں ٹھیک ہے ان کی مخالفت چل رہی ہے، مخالفانہ بیان بازی بھی چل رہی ہے، تو تھوڑا سا ذرا گنجائش نکالیں، تھوڑی سی سپیس دیں کہ عوامی مسائل کی طرف بھی سنجیدگی طرح سے آیا جائے، جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفت میں کہے گئے بیانات میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اگر لوگوں کے مسائل کے اوپر بھی وہ اسی طرح سے سنجیدہ تھوڑا بہت عادت ڈالنی شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ سیاسی مخالفت میں دیے گئے بیانات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، غالباً ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ واقعی مسئلے کے حل کے لیے سیاستدان یا حکمران بات کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر لوگ بھی اس طرح سے چیزوں کو لینا شروع کر دیں تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔